دادو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کسی طور بھی ممکن نہیں ہے. میں کیسے حفظہ سے شادی کر سکتا ہوں؟ عمیر نے ناراض نظروں سے اپنے دادو کو دیکھا تھا جو پوری طرح سنجیدگی چہرے پہ سجائے بیٹھے تھے. حفظہ سے نہیں کر سکتے تو پھر کس سے کر سکتے ہو؟ بتا دو، میں اسی کے گھر رشتہ لے کے چلا جاتا ہوں. جہاں کہو گے، جس سے کہو گے، میں خود رشتہ لے کر جاؤں گا. لولی، لنگڑی، گونگی، بہری، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اس کے ناراض انداز پہ شاہزین صاحب نے بھی دو بدو جواب دیا تھا اور وہ تڑپ کے رہ گیا تھا. دادو، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا. آپ جانتے ہیں میں ابھی بزنس پہ پوری توجہ دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ باہر ملکوں میں بھی ہمارا کاروبار پھیل جائے. یہ شادی بیاہ ایک جھنجٹ ہے، میں ابھی اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتا. دادو کے نزدیک بیٹھتے اس نے محبت سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اچانک ہی اس کی دادو کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. ٹھیک ہے، نہ کرو شادی، صرف کاروبار کرو، پیسے جمع کرو. جب میں مر جاؤں گا تو دھوم دھام سے میری تدفین کرنا، کیونکہ تمہارا پیسہ شاید تبھی کام آئے گا. دادو نے اس سے نظریں پھیری تھیں اور اس کا دل تڑپ گیا تھا. پلیز دادو، ایسی باتیں تو نہ کریں، آپ کو میری بھی عمر لگ جائے. اس نے فوراً دادو کا ہاتھ تھام لیا تھا. کیا کروں گا زندہ رہ کے جب کوئی خوشی ہی نہیں دیکھنی؟ تو اس سے اچھا تو ہمیشہ کے لیے سکون والی جگہ چلا جاؤں. دادو پلیز، کیا چاہتے ہیں آپ؟ عمیر کی جان ہلکان ہوئی تھی. ایک دادو ہی تو تھے، انہیں کھونے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تم شادی کر لو، بس تمہارا گھر بس جائے، اس گھر میں ایک عورت آ جائے، رونق ہو، بچے ہوں. شاہزین صاحب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے دل کی بات بیان کر دی تھی اور وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا تھا. وہ فی الوقت شادی ہی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کے دادو نے تو اس کے بچوں تک کی پلاننگ کر رکھی تھی. اچھا ٹھیک ہے، آپ ناراض نہ ہوں، بتائیں کس سے کرنی ہے شادی؟ اس نے آئی برو اچکائی تھی. کتنی بار تو کہہ چکا ہوں پوتے، میں حفظہ کو تمہارے لیے پسند کر چکا ہوں، بس تم ہاں کہو، میں فوراً ہی فرقان کے گھر رشتہ لے کے چلا جاؤں گا. دادو نے ہتھیلی پہ سرسوں جمایا تھا اور وہ انہیں دیکھ کے رہ گیا تھا. حفظہ کا سراپا آنکھوں کے سامنے لہراتے ہی وہ صوفے سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. دبلی پتلی پھرتیلی سی وہ لڑکی، اس کے اندر جیسے کوئی پارا بھرا ہوا تھا. کبھی ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتی تھی. آواز اتنی اونچی تھی کہ 2-4 لوگ یوں ہی اس کی بات سن لیا کرتے تھے. ہر وقت اچھلنا کودنا، شرارت کرنا، منہ پھاڑ کے ہنسنا، اور اوپر سے اس کے بے ہنگم ڈریسنگ اسٹائل پہ عمیر کو ہمیشہ سے ہی غصہ آتا تھا. ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ، عجیب و غریب سے لڑکوں جیسے ٹراؤزرز. کبھی بھی اس نے حفظہ کو زنانہ کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا. وہ جب بھی جہاں بھی ملتی تھی ہمیشہ اس کا حلیہ عجیب ہوتا تھا. عمیر کی پرسنالٹی ہرگز بھی حفظہ سے میل نہیں کھاتی تھی. وہ اگر چمکتا ہوا سورج تھا تو حفظہ سمندر میں چھپا کوئی سیپ. دونوں کی شخصیت میں اتنا تصادم تھا کہ وہ 2 لمحے بھی ساتھ نہیں گزار سکتے تھے، اور اس کے دادو نے اس کے لیے حفظہ کو منتخب کر لیا تھا. کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے کچھ سوچ کے دادو کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے، آپ رشتہ لے کے چلے جائیں، آپ جس سے کہیں گے میں شادی کر لوں گا. آہستہ اور مدھم لہجے میں کہتے وہ دفتر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ شاہزین صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ کھلی تھی. میں تو بس تھوڑی دیر میں ہی چلا جاؤں گا. وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے ہوتے پوری طرح خوشی میں بولے تھے اور وہ انہیں بس دیکھ کے رہ گیا تھا. چلے جائیں دادو، وہاں سے انکار ہی ہونا ہے. حفظہ کون سا مجھے پسند کرتی ہے جو مجھ سے شادی کرے گی؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا تھا. اپنا بیگ اٹھائے دفتر کے لیے نکل گیا تھا. اگر وہ حفظہ کو پسند نہیں کرتا تھا تو حفظہ بھی اس سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی. دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر کوسوں دور بھاگتے تھے. وہ سنجیدہ مزاج کا، کام سے کام رکھنے والا، اور وہ دنیا کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے والی. شوخ مزاج، رنگین فطرت، زندگی کو زندگی کی طرح جینے والی لڑکی. اسے یقین تھا کہ حفظہ صاف لفظوں میں انکار کر دے گی. ویسے بھی وہ اپنے بابا کی لاڈلی تھی. اگر وہ انکار کرتی
تو کسی طرح بھی یہ رشتہ ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ سکون سے دفتر میں اپنے کاموں میں مصروف تھا۔ 12 بجے کے قریب اس کے دادو کی کال آئی۔ وہ ایک دم ہی پریشان ہوا۔ 2 دن سے دادو کا بلڈ پریشر ہائی تھا۔ اسے خوف ستایا کہ کہیں ان کی طبیعت خراب نہ ہو گئی ہو۔ اس نے رشتے کی حامی بھی صرف ان کی طبیعت کے باعث ہی بھری تھی، ورنہ شاید وہ کب کا صاف لفظوں میں انکار کرتے تھا۔ اس نے فون اٹھایا، جھٹ سے کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے دادو کی چہکتی ہوئی آواز سنائی تھی، بہت مبارک ہو پوتے، شام کو گھر آتے ہوئے مٹھائی کا ٹوکرا لے کے آنا، تمہارا رشتہ پکا کر کے آیا ہوں میں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے سر پہ آسمان گر پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ دادو؟ صبح ہی تو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ رشتہ لے کے جائیں گے، تو کیا آپ رشتہ لے کے چلے بھی گئے اور وہاں سے ہاں بھی ہو گیا؟ وہ بے یقینی سے بولا تھا، جیسے دادو کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی میرے اتنے جوان اور قابل پوتے کو انکار کر سکتا ہے؟ اور فرقان کی بھلا کہاں اتنی جرت کہ وہ اس رشتے کے لیے انکار کر دیتا؟ آخر کو میرے بھائی کا بیٹا ہے، میری گودوں میں پلا ہے، اگر انکار کرتا تو میں 2 جوتے لگوا کے ہاں کہلوا لیتا۔ مگر دادو، حفظہ کی مرضی تو پوچھ لیتے۔ اسے خیال آیا کہ یہ بات حفصہ کو پتہ ہی نہیں ہوگی، اسی لیے رشتہ طے ہو گیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے بچی کی مرضی پوچھے بغیر زبردستی اس کا رشتہ طے کرے گا اس کا باپ؟ میں نے جانے سے پہلے فون کر دیا تھا، میرے پہنچنے تک وہ حفصہ کی مرضی لے چکا تھا۔ ہماری بچی کو اس شادی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب تو میں دھوم دھام سے شادی کروں گا، ہر طرف شہنائیاں بجیں گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ شاہزین خان کے گھر میں شادی ہے۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہے تھے اور عمیر کے ماتھے پہ پسینہ جگمگانے لگا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے بیٹھا، پین کو اپنی انگلیوں میں گھماتا رہا۔ سر، کوئی پریشانی ہے کیا؟ اس کی سیکرٹری نے اس کی ایسی حالت دیکھی تو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس کا موبائل فون پھر سے بج اٹھا۔ اب کی بار اسکرین پہ آنے والے نمبر نے اسے حیران کیا تھا۔ حفظہ کی کال تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون کان پہ لگایا تو دوسری طرف سے کانوں کو چیر دینے والی چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی تھی، مجھے ملنا ہے تم سے لنچ ٹائم میں، بتاؤ کون سے ہوٹل میں آؤں؟ اس نے سیدھے ہی طریقے سے بات کی۔ وہ حیران رہ گیا، یہی بے باکی اسے کھلتی تھی۔ کیوں ملنا ہے تمہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ وہ جو پرسکون بیٹھا تھا کہ آگے سے انکار ہوگا، اس کے اقرار پہ عمیر کی جان جلی تھی۔ ملو گے تو بتاؤں گی نا، تم کیا لڑکی ہو جو ہر وقت شرماتے رہتے ہو؟ ڈیٹ پہ نہیں بلا رہی ہوں تمہیں، کام ہے کچھ۔ حفظہ نے منہ بسورتے آگے سے جو جواب دیا تھا وہ سن کے عمیر کو مزید غصہ آیا تھا۔ ایسا کرتی ہوں میں تمہارے آفس ہی آ جاتی ہوں، وہیں سے کہیں ساتھ چلیں گے، انتظار کر لو میرا۔ اس نے خود ہی اپنا فیصلہ سنایا، فون بند کر دیا۔ عمیر نے حیرت سے فون کو دیکھا تھا اور پھر سر پکڑ لیا تھا۔ آج کی میٹنگ کینسل کر دو، مجھے کہیں جانا ہے۔ سیکرٹری کو ہدایت دیتا وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آدھے گھنٹے بعد حفظہ اس کے دفتر کے باہر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عمیر نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھا۔ وائٹ ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ، بلو کلر کی جینز، وائٹ جاگرز، کس کے بنی پونی ٹیل اور ہاتھوں میں رنگ برنگے ربر بینڈز۔ عمیر کو اس کا حلیہ انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کے قریب جاتے ہی عمیر نے پہلا سوال داغا۔ حفصہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ نہ ہیلو، نہ ہائے، نہ خیر خیریت، یہ تم ہمیشہ سڑے ہوئے کریلے کی طرح کیوں رہتے ہو؟ حفصہ نے برا سا منہ بنایا۔ اوکے ہیلو، اب بتاؤ اکیلی آئی ہو؟ اس نے پھر سختی سے پوچھا۔ ڈرائیور کے ساتھ آئی ہوں، یہاں سے تو تمہارے ساتھ جاؤں گی نا، حفصہ نے بھی چٹک کے جواب دیا۔ گردن جھٹکتے اس نے عمیر سے منہ پھیرا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک بڑے سے ہوٹل میں بیٹھے تھے۔ حفصہ نے دھڑا دھڑ مینیو کارڈز اٹھا کے آرڈر کرنا شروع کر دیا۔ اتنا سارا کھانا؟ عمیر کو اچنبھا لگا۔ ہاں تو میں کھاؤں گی نا، تمہاری طرح ڈائٹنگ نہیں کرتی، پیسے تو ہیں نا تمہارے پاس بل بھرنے کے لیے؟
حفظہ نے گھور کے اسے دیکھا تھا۔ تم نے کہا تھا ضروری بات کرنی ہے، میں اپنی میٹنگ کینسل کر کے آیا ہوں۔ عمیر کا بس نہیں چل رہا تھا اس کا سر دیوار پہ دے مارے، جو یہاں بیٹھ کے ایسے آرڈر دے رہی تھی جیسے صرف کھانا ہی کھانے آئی ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، کرتی ہوں بات، پہلے آرڈر تو کر دوں، کھانا آنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ تم کچھ کھاؤ گے؟ حفظہ کے سوال پہ عمیر نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ اس وقت اس کی جان پہ بنی ہوئی تھی، وہ اس لڑکی کو 2 منٹ بھی نہیں جھیل سکتا تھا، اور دادو نے زندگی بھر کا رشتہ طے کرنے کی بات چھیڑی ہوئی تھی۔ سنو، مٹن کڑاہی میں اوپر سے علیحدہ سے آئل ایڈ کرنا۔ ویٹر کو لمبا چوڑا آرڈر لکھواتے اینڈ میں حفظہ نے سختی سے ہدایت کی تھی۔ عمیر کے آئی برو چڑھے۔ یہ تم اتنا آئل کیسے کھاتی ہو؟ صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ عمیر نے اس دبلی پتلی لڑکی کو حیرت سے دیکھا تھا، جو زمانے بھر کا کھانا کھا کے بھی سلم اور سمارٹ تھی۔ میری بات سنو، اسے روغن کہتے ہیں، آئل نہیں، اور جو لوگ کھانا کھانے کا سواد جانتے ہیں نا، انہیں پتہ ہے کہ اس روغن کی کیا اہمیت ہے۔ تم جیسے لوگوں کو کیا پتہ روغن کیا ہوتا ہے؟ اپنے تئیں بڑا فلسفہ جھاڑتے حفظہ نے کرسی سے ٹیک لگایا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو سینے پہ باندھتے وہ غور سے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی، جسے وہ کبھی اکڑو کبھی کھڑوس کے لقب سے نوازتی رہی تھی۔ کیوں بلایا ہے یہاں؟ عمیر کا صبر جواب دے گیا تھا۔ ہاں تو اس لیے بلایا ہے تاکہ تمہیں بتا سکوں کہ میرے باپ نے اور تمہارے دادا نے مل کے میری زندگی برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے بابا کو بتانا چاہا تھا کہ تمہارا اور میرا کوئی میل نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ مما کی موت کو درمیان ملا کے مجھے بلیک میل کرتے ہیں۔ اوپر سے تمہارے دادو بابا کے تایا ہونے کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حفظہ نے جیسے ہی عمیر کے سامنے اس کے دادو کو قصوروار ٹھہرایا، وہ بھڑک اٹھا۔ خبردار جو دادو کے حوالے سے کوئی بات کی تو تم انکار کر دیتی، کس نے روکا تھا تمہیں؟ عمیر شاہ زین صاحب کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے تمہیں بلیک میل کیا ہے نا، ویسے مجھے بھی کیا ہے۔ میں یہاں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی شادی نہیں نبھا سکتی تم جیسے انسان کے ساتھ۔ 2 مہینے انف ہے، اس کے بعد تمہارے اور میرے راستے الگ ہوں گے۔ سکون سے کہتی وہ عمیر کو چونکا گئی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ 2 مہینے کی شادی؟ کوئی مووی چل رہی ہے کیا؟ عمیر کو یقین نہیں آیا تھا کہ وہ 19 سال کی لڑکی اس کے سامنے بیٹھی اس طرح کی کوئی بات کہہ جائے گی۔ اتنی دیر میں ویٹر کھانا لے کے آیا، دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ویٹر کے جاتے ہی وہ پھر چیخ اٹھا، حفظہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرو۔ میری بات سنو عمیر، نہ تمہارے دادو اور نہ میرے بابا یہ دونوں ہماری کوئی بات نہیں سمجھیں گے۔ انہیں اپنے رشتہ داریوں کو تا حیات قائم رکھنا ہے، اور اس کے لیے یہ ہمیں بلی کا بکرا بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن 2 مہینے بہت ہیں، ان 2 مہینوں میں انہیں سمجھ آ جائے گا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہیں ہیں۔ اسی لیے میں ایک کانٹریکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ 2 مہینے بعد تم مجھے طلاق دے دو گے، اور ان 2 مہینوں میں تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ نان سے مٹن توڑتے ہوئے، اسے پوری طرح روغن میں ڈباتے ہوئے حفظہ نے اپنے منہ میں ڈالا تھا، اور عمیر بس اسے دیکھتا چلا گیا۔ حفظہ کی انگلیوں کی پوروں پہ تیل لگ چکا تھا، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ آنکھیں بند کیے وہ پورے مزے کے ساتھ اس نوالے کو انجوائے کر رہی تھی۔ عمیر تو کبھی تصور میں بھی اس طرح کھانا کھانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ انتہائی نفاست پسند تھا، اس نے کبھی روغن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اس طرح انگلیاں چاٹنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اوپر سے یہ 2 مہینے والی بات عمیر کو بالکل ہضم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے شادی کا مطلب شادی تھا، اور بھلے ہی وہ اپنے دادو کے کہنے پہ شادی کرتا، لیکن اسے آخری دم تک نبھانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ لیکن یہاں حفظہ نے تو بات ہی الٹ کر کے رکھ دی تھی۔ گہرا سانس بھرتے پل بھر میں اس نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اگر حفظہ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تو ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد وہ بھی اس بے جوڑ رشتے سے آزاد ہو جائے گا۔ حفظہ کا کھانا بھی ختم نہیں ہوا تھا، اور اس نے اوکے کہہ کے والٹ میں سے پیسے نکال کے ٹیبل پہ ڈالے اور کھڑا ہو گیا۔ حفظہ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔
سکون سے کھانا کھا کے بل پے کر دینا اور اپنے ڈرائیور کو بلوا کے چلی جانا. مجھے میٹنگ کے لیے جانا ہے. اس سے زیادہ وہ حفظہ کے اس انداز کو جھیل نہیں سکتا تھا. اسے بہت زیادہ آکورڈ فیل ہو رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے ارد گرد کے لوگ انہی کو دیکھ رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ تم مجھے میرے گھر نہیں چھوڑو گے؟ ڈرائیور کو تو میں نے واپس بھجوا دیا تھا اور وہ چھٹی لے کے چلا گیا ہے. حفظہ نے حیرت سے اس سامنے کھڑے شخص کو دیکھا تھا جس کی ستوا ناک اسے ہمیشہ اس کے مغرور ہونے کا پتہ دیتی تھی. عمیر نے کچھ اور نوٹ نکال کے ٹیبل پہ رکھ دیے. کیب کر کے چلی جانا. اور تیزی سے اپنا موبائل فون اٹھاتے وہ ہوٹل سے باہر چلا گیا. گاڑی میں بیٹھ کے اپنی آنکھیں مینچتے اس نے زوردار 2 مکے اسٹیئرنگ پہ مار دیے تھے. وہ خود کو راضی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح حفظہ کے ساتھ ساری زندگی ایڈجسٹ کر کے دادو کو خوش کرے گا. لیکن اس 2 مہینے والی بات نے اسے بہت زیادہ مشکل میں ڈال دیا تھا. وہ دادو کو کسی طرح بھی ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اور یہی سوچ کر اسے پریشانی ہو رہی تھی کہ کہیں 2 مہینے بعد ان کی علیحدگی والے فیصلے سے اس کے دادو کو تکلیف نہ پہنچے. لیکن حفظہ کے ساتھ ایک لنچ بھی اس پہ کتنا بھاری تھا اسے پل بھر میں ہی احساس ہو گیا تھا. اس نے واپسی دفتر کی راہ لی اور حفظہ نے ٹیبل پہ پڑے نوٹ اٹھائے. بل پے کر کے بھی اچھی خاصی رقم بچتی تھی. اس نے جھٹ اپنی سہیلی نازیہ کو فون ملایا. یار فارغ ہے تو آجا گول گپے کھاتے. نازیہ اس کی کالج فرینڈ تھی اور دونوں میں بہت گہری دوستی تھی. آفس میں ہوں یار، باس بھی نہیں ہے، ایسے کیسے آ جاؤں؟ نازیہ نے مجبوری بیان کی. ارے باس نہیں ہے تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ چپکے سے نکلا. ایک بڑی خبر دینی ہے تجھے. شادی کر رہی ہوں میں، اور وہ بھی صرف 2 مہینے کے لیے. اس نے چہکتے ہوئے نازیہ کو بتایا اور نازیہ حیران رہ گئی. 2 مہینے کی شادی؟ ہاں کسی بہانے سے چھٹی لے کے آنا، پھر بتاتی ہوں. کالج کے سامنے جو گول گپے والے انکل کھڑے ہوتے ہیں نا، وہاں ملوں گی میں تجھے، جلدی آ جا. نازیہ نے اس کی شادی کا سنتے ہی جھٹ حامی بھر لی، پھر اپنا سامان سمیٹنے لگی. جبھی عمیر دفتر میں واپس لوٹ آیا. عمیر کو دیکھتے ہی نازیہ کا برا سا منہ بنا تھا. کہاں تو چھٹی لے کے گیا تھا اور کہاں یوں ہی واپس آ گیا. نازیہ کو پر تولتا دیکھ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا. جی سر، کچھ ایمرجنسی ہو گئی ہے. نازیہ نے بڑی مشکل سے بہانہ بنایا تھا. ٹھیک ہے چلی جائے، میں بھی بس گھر ہی جا رہا ہوں. آپ کہیں تو ڈراپ کر دوں؟ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی. نازیہ نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور باہر کی طرف دوڑ لگائی. کوئی اور وقت ہوتا تو عمیر کی اس آفر پر وہ پھولے نہ سماتی. پڑھا لکھا، اسٹیٹس والا، ہینڈسم عمیر نادیہ کو بے حد پسند تھا. اس کا بس چلتا تو وہ عمیر کو پروپوز ہی کر دیتی. لیکن ان دونوں کے درمیان اسٹیٹس کا اتنا فرق تھا کہ نازیہ نے خود کو اپنی حدود میں باندھ رکھا تھا. کچھ ہی دیر بعد گول گپے کی ریڑھی پہ دونوں دوستیں بغل گیر ہو رہی تھیں. کہاں تھیں 1 ہفتے سے؟ حفظہ نے جھٹ شکوہ کیا. تیری طرح باپ کا پیسہ نہیں ہے میرے پاس اڑانے کے لیے. نوکری کرتی ہوں، ابھی بھی جھوٹ بول کے آ رہی ہوں باس سے. نازیہ اس کا ہاتھ پکڑتے لوہے کی بینچ پہ بیٹھ گئی. ساتھ ہی گول گپے والے کو آرڈر بھی پکڑایا. ارے آج باپ کا پیسہ نہیں اڑا رہی، ہونے والے شوہر کا پیسہ اڑا رہی ہوں. حفظہ زور سے ہنسی تھی اور نازیہ نے حیرت سے اسے دیکھا تھا. کیا مطلب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ ہونے والے شوہر کا پیسہ؟ اور یہ 2 مہینے کی شادی کا کیا قصہ ہے؟ نازیہ نے فوراً کڑے تیوروں سے پوچھا تھا کیونکہ حفظہ کی بے وقوفیوں کا اندازہ اسے بہت اچھی طرح تھا. ارے کچھ نہیں، وہی بابا کے تایا اپنے کھڑوس پوتے کا رشتہ لے کے آ گئے اور بابا نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ میں دل کا مریض ہوں، میں مر جاؤں گا، تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو مجھے سکون آ جائے گا، بلا بلا بلا. بابا کے آنسوؤں نے مجھے پگھلنے پہ مجبور کر دیا. یار لیکن جس شخص کو انہوں نے منتخب کیا ہے نا، اسے دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ اس کا سر پھاڑ دوں. کوئی اتنا روڈ اور زندگی سے بیزار کیسے ہو سکتا ہے؟ حفظہ نے اتنی گندی شکل بنائی کہ نازیہ کی ہنسی چھوٹ گئی. حفظہ نے گھور کے اسے دیکھا تھا. اچھا نہیں ہنستی، یہ بتا یہ 2 مہینے کا کیا چکر ہے پھر؟ یار میں نے US کی ایک ماڈلنگ ایجنسی میں اپلائی کیا ہوا تھا، وہاں سے کال آ گئی ہے مجھے
سارے پروسیس میں 2 سے 3 مہینے لگیں گے. تب تک مجھے بھی بابا کا دھیان بٹانا تھا کیونکہ وہ مجھے کبھی US نہیں جانے دیتے. اس لیے میں نے سوچا کہ جب شادی ہو جائے گی اور 2 مہینے بعد ڈیورس ہو جائے گی تو پھر میں انہیں ایموشنل بلیک میل کر کے چلی جاؤں گی کہ آپ کی وجہ سے پہلی میری زندگی برباد ہو گئی ہے، اب میں کچھ وقت اپنے حساب سے جینا چاہتی ہوں اور اس وقت بابا مجھے روک نہیں پائیں گے، اور یوں میرا سب سے بڑا ڈریم پورا ہو جائے گا. حفظہ نے مسکراتے ہوئے مستقبل کو پوری طرح محسوس کیا تھا اور ناجیہ کا منہ کھل گیا تھا. پاگل تو نہیں ہو گئی ہو حفظہ؟ مذاق ہے یہ سب کچھ. اور تم نے US اپلائی کر دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اپنی زندگی کے ساتھ مت کھیلو یار، تمہارے بابا کبھی بھی تمہاری ڈیورس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو اور کیا پتہ ان کا منتخب کردہ شخص تمہارے لیے بہترین ثابت ہو جائے. ایک اچھی دوست کی طرح ناجیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی. ارے نہیں یار، تم نہیں جانتی کتنا کھڑوس ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہنسنے کا بھی بل آتا ہو اس کے پاس. 2 مہینے بھی بہت ہیں، بمشکل 1 مہینہ ہی جھیل پاؤں گی میں اسے. گول گپے کو پوری طرح منہ میں ٹھونستے اس نے اپنی بات ختم کی اور ناجیہ سر پیٹ کے رہ گئی تھی کیونکہ اچھی طرح جانتی تھی کہ حفظہ کو سمجھانا ناممکن ہی ہے. اس نے اگر ٹھان لی تھی تو پھر وہ کر گزرنے والی تھی. پتہ ہے کیا حفظہ، ایسے ہی ایک شخص سے میں بھی محبت کر بیٹھی ہوں، لیکن سچ کہوں تو اس کا یہ سنجیدہ انداز مجھے بہت پسند ہے. اس کا کبھی کبھی مسکرانا کسی گرم ترین دن میں اچانک بارش ہو جانے کے برابر ہے، اور وہ جو اچانک والی بارش ہوتی ہے نا، اس کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے. ناجیہ نے تصور کے پردوں میں اپنے باس کو دیکھا تھا. چہرے پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی تھی اور حفظہ اسے دیکھ کے رہ گئی تھی. دن تیزی سے گزرنے لگے. مہینے کے اندر ہی شادی طے کر دی گئی تھی. دونوں طرف زور و شور سے تیاریاں چل رہی تھیں. حفظہ اپنے ماڈلنگ کانٹریکٹ کو لے کے بہت خوش تھی اور عمیر پوری طرح ڈسٹرب تھا کہ شادی کے بعد کیا ہوگا. وہ جو شادی کو نبھانے کا ارادہ رکھتا تھا، اب اسے یہ فکر لاحق تھی کہ 2 مہینے بعد جب حفظہ اسے چھوڑ کے جائے گی تو شاہزین صاحب پہ کیا گزرے گی. دوسری طرف اس بات پر دل بھی مطمئن تھا کہ اسے ساری زندگی ایک انچاہی لڑکی کے ساتھ نہیں گزارنی تھی. مہینہ سر پٹ دوڑا اور شادی کا دن آ گیا. نکاح کے بندھن میں بندھے، عمیر کی ماں کا جوڑا پہنے حفظہ اس کے ہمراہ اس کے گھر چلی آئی. شاہزین صاحب نے خوشی سے سارا گھر سر پہ اٹھا رکھا تھا. ملازموں کو اتنی ہدایات دے دی تھیں کہ وہ بھی پریشانی سے یہاں وہاں بھاگ رہے تھے. حفظہ کو عمیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا. اس کے کمرے کو بھی پوری طرح پھولوں سے سجایا گیا. عمیر رشتہ داروں اور دوستوں کو فارغ کر کے گھر میں داخل ہوا تو شاہزین صاحب سامنے ہی صوفے پہ بیٹھے تھے. مسکراتے ہوئے اسے اپنے پاس بلایا. میرے پوتے، حفظہ آج سے تمہاری ذمہ داری ہے، اسے پوری طرح خوش رکھنا. اسے کوئی تکلیف پہنچی تو میں تمہارے کان پکڑ لوں گا. شاہزین صاحب نے مسکراتے ہوئے پوتے کو دھمکایا تھا. دادو اسے بھی کچھ سمجھا دیتے. عمیر نے سر جھٹکا تھا. اسے نہیں، تمہیں سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ تو زندگی کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے. یہ تو تم ہو جو انتہائی بورنگ ہو. میں تو چاہتا ہوں وہ تمہیں اپنے جیسا بنا لے، اسی لیے تو اسے بہو بنا کے لایا ہوں. یہ تمہاری ماں کا ہار ہے، میں چاہتا ہوں تم اسے حفظہ کے حوالے کر دو. ایک بڑا سا ڈبہ پکڑاتے شاہزین صاحب نے اسے ہدایت کی تھی اور پھر اسے اس کے کمرے میں بھیجا تھا. کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے عمیر نے شیروانی کا ایک بٹن کھولا، گہرا سانس بھرا. کچھ دیر پہلے والی دلہن بنی حفظہ کا سراپا اس کی آنکھوں میں لہرایا. بلا شبہ دلہن بن کر وہ واقعی بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی. لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی عمیر ٹھٹک کے رک گیا. ڈریسنگ ٹیبل پر کیمرہ سیٹ کیے وہ اس کے آگے کھڑی اپنی عجیب و غریب تصاویر کھینچ رہی تھی. عمیر کو دیکھ کے بھی وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی. عمیر نے شیروانی اتار کے ایک سائڈ پہ ڈالی، دادو کا دیا ہوا باکس سائڈ ٹیبل پہ رکھ پھینکا اور کپڑے چینج کرنے واش روم کا رخ کیا.
کافی دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو حفظہ تب بھی اپنی حرکتوں میں مصروف تھی۔ نہ جانے کیوں عمیر کو اس کی ان حرکتوں پہ غصہ آیا تھا۔ لائٹ آف کرتے وہ بستر پہ لیٹا تو حفظہ چیخ پڑی، یہ کیا حرکت ہے؟ دیکھ نہیں رہے تصویریں لے رہی ہوں، انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا کروں گی۔ ایک بھی ڈھنگ کی نہیں آئی۔ حفظہ نے دوبارہ سے لائٹ آن کی تھی۔ یہ ذاتی تصاویر انسٹاگرام پہ نہ ہی پوسٹ کرو تو بہتر ہے، عجیب لگتا ہے مجھے، وہ تڑک کے بولا تھا۔ بیوی نہیں ہوں میں تمہاری جو تمہاری مرضی سے چلوں گی، 2 مہینے کی بات ہے، خاموشی سے گزارا کر لو۔ دوپٹہ اتار کے سائیڈ میں پھینکتے حفظہ نے خود کو جیولری سے آزاد کیا تھا۔ عمیر نے ایک نظر بھر کے اس پہ ڈالی تھی۔ دل کی کوئی دھڑکن مس ہوئی تھی۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی شریک حیات۔ اگر یہ نارمل شادی ہوتی تو شاید اس وقت وہ اس کی باہوں میں ہوتی۔ سالوں کی تشنگی کو عمیر اس کی محبت سے مٹا لیتا۔ ماں باپ کے چلے جانے پہ جو تنہائی اسے وراثت میں ملی تھی وہ اس رشتے سے ختم ہو سکتی تھی، لیکن سامنے کھڑی حفظہ نے اس کے ہر ارمان کو اپنے کانٹریکٹ کے ساتھ کچل کے رکھ دیا تھا۔ نظریں پھیرتے وہ ایسے ہی بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پھولوں کی مسحور کرتی خوشبو اسے اس وقت بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے خود اٹھ کے بیڈ شیٹ دوبارہ جھٹک کے بچھائی اور سختی سے حفظہ سے کہا کہ کمرے میں کوئی چیز پھیلانا مت۔ اسے پھیلی ہوئی چیزوں سے نفرت تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد حفظہ کی جیولری، اس کا لباس، اس کا پرس پورے کمرے میں بکھرا ہوا نظر آ رہا تھا، اور وہ خود ہینڈ فری لگائے صوفے پہ اس طرح لیٹی تھی کہ ایک پاؤں صوفے کے اوپر تھا اور دوسرا نیچے۔ آنکھیں بند کیے اس کا سر مستقل حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ کسی میوزک کو انجوائے کر رہی ہو۔ عمیر نے ایک بھرپور نظر اس کے سراپے پہ ڈالی تھی۔ دل بے ایمان ہونے لگا تھا، لیکن اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ بس 2 مہینے کی ہی تو شادی تھی، پھر اسے اس لڑکی کو آزاد کر دینا تھا۔ اپنے تکیے پہ سر رکھتے وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ کچھ دیر بعد حفظہ بھی سو چکی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے وقت پہ اٹھ کے جاگنگ کے لیے چلا گیا تھا، لیکن جب واپس لوٹا تو ایک دفعہ پھر حفظہ نے اسے ٹھٹکنے پہ مجبور کیا تھا۔ جسے وہ سوتا ہوا چھوڑ کے گیا تھا وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی سرخ شفون کی ساڑی باندھنے میں مصروف تھی۔ عمیر کے لیے یہ ایک انتہائی حیران کن لمحہ تھا۔ حفصہ کی خوبصورتی نے اسے اپنے حصار میں باندھا تھا۔ وہاں کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ میری مدد کرواؤ، تمہارے دادو نے یہ ساڑی بھجوائی ہے کہ یہ پہن کے اپنے گھر جانا۔ مجھے کہاں ساڑی پہننا آتی ہے، ذرا اسے سیٹ کرواؤ۔ حفظہ نے اسے حکم سنایا اور وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ساڑی کا پلو فرش پہ جھول رہا تھا، ڈیپ نیک بلڈ ریڈ بلاؤز پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، کمر پہ ہاتھ رکھے وہ اس کے آگے کھڑی تھی۔ اس کے وجود کی خوبصورتی اس شارٹ بلاؤز میں پوری طرح نمایاں ہو رہی تھی۔ کیا کرنا ہے؟ عمیر نے اس سے نظر چراتے آہستگی سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا کیا کرنا ہے، یہ دیکھو ویڈیو میں، یہ ٹوٹوریل دیکھو، اس نے عمیر کے آگے کیا تھا۔ بس ایسے ہی میریاں سیٹ کر کے دو، اور دیکھو اچھی طرح کرنا، کھلنی نہیں چاہیے ورنہ تمہاری جان لے لوں گی۔ ہاتھ میں برش اٹھاتے ہوئے اس نے عمیر کو دھمکایا تھا۔ خاموشی سے ساڑی کو ہاتھ میں پکڑتے اس نے ویڈیو کو دیکھتے ہوئے ساڑی کی میریاں سیٹ کی تھیں، لیکن اب اگلا لمحہ اس کے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ ان میریوں کو پیٹی کوٹ کے اندر پھنسانا تھا۔ عمیر کے حلق میں گلٹی سی ابھری تھی۔ اس نے ایک نظر حفظہ پہ ڈالی جو بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی۔ دیکھو ٹھیک سے کرنا، اس نے پھر ہدایت کی۔ عمیر نے ایک نظر اس کے پیٹ پہ ڈالی اور پھر آہستگی سے